آج ہم آپ کے سامنے اردو نظم سے متعلق یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نظم ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لڑی، پیرونا، موتیوں کے دھاگے وغیرہ آتا ہے۔ نظم و صنف شاعری ہے جس میں کسی خاص موضوع سے متعلق ربط و تسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں اظہار خیال کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ غزل میں جہاں ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، وہیں نظم میں خیال کے اعتبار سے ایک تسلسل ہوتا ہے اور نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے غزل کو چھوڑ کر دیگر اصناف سخن سب نظم کے دائرے میں آتے ہیں۔ اب پابند نظم کس کو کہتے ہیں؟ تو پابند نظم جس میں ردیف اور قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ آزاد نظم جو ردیف و قافیہ کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے، اس میں مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بحر اور اوزان کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرے میں برابر نہیں ہوتی۔ نظم معرہ جس میں قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی یعنی بلا قافیہ نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں، لیکن ارکان بحر کی تعداد ہر مصرے میں برابر ہوتی ہے۔ یہ سوال آ چکا ہے کہ بلا قافیہ نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو بلا قافیہ نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ اردو کے پہلے نظم گو شاعر خواجہ بندہ نواز کے سودراز ہیں۔ اردو کی پہلی نظم بندہ نواز کی چکی نامہ ہے۔ بندہ نواز کے سودراز شہباز تخلص رکھتے تھے۔ سید یوسف حسینی شاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے والد ہیں۔ سید یوسف حسینی شاہ شمالی ہند کا پہلا نظم گو شاعر جعفر زٹلی ہیں۔ شمالی ہند کا پہلا نظم گو شاعر جعفر زٹلی ہیں۔ انجمن پنجاب کا اصل نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تھا، جو کہ 21 جنوری 1865 کو قائم ہوئی تھی۔ پنڈت منپھول انجمن کے پہلے صدر تھے۔ تو انجمن پنجاب کا اصل نام انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب تھا، جو کہ 21 جنوری 1865 کو قائم ہوئی تھی۔ پنڈت منپھول انجمن کے پہلے صدر تھے۔ پھر ڈاکٹر جی ڈبلیو لائٹر جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، انہیں انجمن کا صدر اور محمد حسین آزاد کو انجمن کا سیکریٹری اور لیکچرر بنایا گیا، اور وہ رسالہ انجمن اشاعت مطالب کے ایڈیٹر بھی رہے، یعنی محمد حسین آزاد جو تھے یہ رسالہ انجمن اشاعت مطالب کے ایڈیٹر بھی رہے۔ انجمن کا پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 کو ہوا۔ پہلے مشاعرے میں حالی نے برکھا رت اور محمد حسین آزاد نے ابر کرم کے عنوان سے نظم پڑھی۔ میرٹھ میں نظم سوسائٹی قائم ہوئی۔ انجمن پنجاب لاہور میں قائم کی گئی۔ انجمن کے پہلے مشاعرے کا عنوان کرنل ہال رائٹ کی تجویز پر برسات رکھا گیا۔ انجمن پنجاب کے کل 10 مشاعرے ہوئے۔ حالی نے صرف 4 مشاعروں میں کلام سنایا تھا۔ نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالے دل گداز کے ذریعے عطا کیا تھا۔ نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ تو نظم معرہ کو ایک روایت کا درجہ دینے عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالے دل گداز کے ذریعے عطا کیا ہے، اور نظم معرہ کی اصلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ اب ہم نذیر اکبر آبادی سے متعلق کچھ اہم بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ولی محمد نذیر اکبر آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو ولی محمد نذیر اکبر آبادی 1740 دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ نذیر اکبر آباد کب تشریف لے گئے؟ تو نذیر اکبر آباد 17 سال کی عمر میں یعنی 1757 میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اکبر آباد تشریف لے گئے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اکبر آباد کی طرف منسوب کرتے رہے۔ نذیر کی وفات 1830 میں 90 برس کی عمر میں ہوئی۔ نذیر کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ نذیر اپنے والدین کی کون سے نمبر کی اولاد تھے؟ تو نذیر سے پہلے ان کے 12 بھائی بہن تھے جو فوت ہو چکے تھے۔ نذیر فاروق صاحب کی 13ویں اولاد تھے۔ نذیر کی شریک حیات کون تھیں؟ تو دلی کے معزز عبد الرحمن خان چغتائی کی نواسی تحور النساء بیگم، یہ نذیر اکبر آبادی کی شریک حیات تھیں۔ اردو شاعری میں
نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی پر مبنی ڈرامہ آگرہ بازار حبیب تنویر نے لکھا تھا، جو کہ پہلی بار 1959 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کھیلا گیا تھا۔ نیاز فتح پوری نے نذیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ نیاز فتح پوری نے نذیر سے متعلق یہ بات کہی تھی۔ نذیر کی نظم کلجگ کو روسو کی معاشرتی عہد نامہ کے مماثل مجنوں گورکھپوری نے قرار دیا تھا۔ نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنا ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ احتشام حسین کا یہ قول ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنا ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کے بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ نذیر اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارے ہیں۔ نذیر اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارے ہیں۔ نذیر کی کچھ مشہور نظمیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہولی، عید، شب برات، آدمی نامہ، بنجار نامہ، کلجگ، مفلسی، گلہری کا بچہ، ریچھ کا بچہ، چوہوں کا اچار، نام اللہ کا، خدا کی پہچان، اہل دنیا اور خواب غفلت، اور نظم آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ تو ہمارے نصاب میں نذیر اکبر آبادی کی جتنے بھی کلام شامل ہیں، جتنے بھی نظمیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں نذیر اکبر آبادی کی، یہ تمام جو ہے مخمس کی حیت میں ہے۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی کے متعلق کچھ اہم باتیں میرے ذہن میں آئی تھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نذیر کی شاعری کو آل احمد سرور نے عوام کی پکار کہا ہے۔ نذیر احمد کی شاعری کو آل احمد سرور نے عوام کی پکار کہا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جیسے آل احمد سرور نے کہا ہے کہ نذیر کی شاعری عوام کی پکار ہے، اور احتشام حسین نے نذیر سے متعلق یہ بات کہی ہے کہ نذیر کی نظموں کا مطالعہ کرتے وقت ان کی زبان پر خاص طور سے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی زبان آگرہ کی بول چال کی زبان سے بہت قریب ہے۔ نذیر کی نظموں کا مطالعہ کرتے وقت ان کی زبان پر خاص طور سے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی زبان آگرہ کی بول چال کی زبان کے بہت قریب ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے نذیر کے متعلق بات کہی تھی کہ ان کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ نذیر سے متعلق شمس الرحمن فاروقی کا یہ قول ہے کہ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ اب ہم محمد حسین آزاد سے متعلق کچھ اہم بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد حسین آزاد کی وفات 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ہوئی تھی۔ محمد حسین آزاد کے والد کا نام محمد باقر تھا، جو کہ دلی کالج میں مدرس تھے اور دہلی اخبار کو جاری کرنے والے ہیں۔ آزاد ایران کب گئے؟ تو 1885 میں ایران گئے تھے، پھر وہاں سے واپس آ کر انہوں نے دیوان ذوق کو مرتب کیا۔ پھر 1887 میں آزاد کو حکومت کے جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1858 میں دہلی اردو اخبار کا نام کس کی رائے سے اخبار الظفر کیا گیا؟ تو 1858 میں دہلی اردو اخبار کا نام آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی مشورے پر اخبار الظفر رکھا گیا۔ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں، یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی ایک بہت ہی مشہور تصنیف جو کہ 1880 میں شائع ہوئی تھی۔ تو محمد حسین آزاد کی کچھ اور اہم تصانیف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آب حیات جو کہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے، 1880 میں۔ دربار اکبری ہے، اس میں شہنشاہ اکبر کے دربار کے حالات واقعات بیان ہیں۔ سخندان فارس ہے، اس میں فارسی کے قواعد اردو زبان میں ہیں۔ نیرنگ خیال ہے
اور 1880 میں 7 مضامین ہے، پھر 6 مضامین ہے، وسیر ایران ان کا جو سفرنامہ ہے، ڈرامہ اکبر ہے، شہنشاہ جہانگیر اور نورجہاں کی داستان کی جس میں بیان کی گئی ہے، نظم دل افروز، نظم آزاد، خمکدہ آزاد، قصص الہند، جانورستان، نگارستان فارس وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ آزاد کس بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے؟ تو آزاد دماغی توازن کھو بیٹھے تھے 1889 میں۔ 1889 میں آزاد دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ اور یہ اے آفتاب صبح سے نکلا ہوا ہے تو اس مصرع سے کس نظم کا آغاز ہوتا ہے؟ تو شب قدر کا۔ اے آفتاب صبح سے نکلا ہوا ہے تو اس سے شب قدر جو کہ محمد حسین آزاد کی نظم ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ آزاد کے استاد کون تھے؟ تو محمد حسین آزاد کے استاد ذوق تھے۔ آزاد کی کچھ مشہور نظمیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شب قدر، صبح امید، حب وطن، ابر کرم، نو طرز مرصع، خطاب بقلم، دوستی، خواب و امن، داد انصاف، پیاری بلی، جذب دوری وغیرہ۔ نو طرز مرصع یہ پوچھا جا چکا ہے غالباً۔ نو طرز مرصع یہ محمد حسین آزاد کی نظم ہے۔ آزاد کا مجموعہ کلام نظم آزاد کب شائع ہوا؟ تو آزاد کا مجموعہ کلام نظم آزاد 1899 میں ان کے بیٹے محمد ابراہیم نے شائع کیا تھا۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا۔ یہ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا۔ اب ہم مولانا الطاف حسین حالی سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ حالی کی کب اور کہاں وفات ہوئی؟ تو حالی 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں حالی کی وفات ہوئی۔ حالی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو حالی کے والد کا نام خواجہ ایرزو بخش تھا۔ حالی کی شریک حیات کا کیا نام تھا؟ تو حالی کی شادی ماموں میر باقر علی کی بیٹی اسلام النساء سے 1854 میں ہوئی۔ حالی نے اپنا تخلص خستہ سے حالی کس کے کہنے پر رکھا؟ تو یاد رکھیں کہ حالی ابتدا میں خستہ تخلص استعمال کرتے تھے، غالب کے کہنے پر انہوں نے حالی تخلص اختیار کیا۔ فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے کہ سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم میں سے ہے۔ فراق گورکھپوری کا یہ قول کہ سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم میں سے ہے۔ حالی نے انجمن پنجاب میں کون سی نظم پڑھی؟ تو حالی نے انجمن پنجاب میں 4 نظمیں پڑھی تھیں: برکھا رت، نشاط امید، رحم و انصاف اور حب وطن۔ برکھا رت، نشاط امید، رحم و انصاف اور حب وطن۔ حالی کو شمس العلماء کا خطاب 1904 میں وائس رائے ناتھ بروک نے کرنل ہال لائٹ کی سفارش پر حالی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا۔ 1904 میں وائس رائے ناتھ بروک نے کرنل ہال لائٹ کی سفارش پر حالی کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ مرنے سے کچھ ماہ قبل حالی پر کس بیماری کا حملہ ہوا؟ تو مرنے سے کچھ ماہ قبل مولانا الطاف حسین حالی کو پر دماغی فالج کا حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ ان کے یہاں حیرت انگیز توازن، حیرت انگیز گہرائی اور اثر موجود ہے جو جدید شاعری کے پیغمبر اور اردو کے بہترین شعراء میں ہے۔ آل احمد سرور حالی سے متعلق یہ بات لکھتے ہیں کہ ان کے یہاں حیرت انگیز توازن، حیرت انگیز گہرائی اور اثر موجود ہے جو جدید شاعری کے پیغمبر اور اردو کے بہترین شعراء میں ہے۔ مسدس حالی 1879 میں حالی نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو سر سید کی فرمائش پر مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی لکھی تھی۔ یاد رکھیں کب لکھی تھی؟ 1879 میں۔ حالی کی کچھ تصانیف ہم دیکھتے ہیں۔ حالی پہلی تصانیف ہے حیات سعدی جو کہ 1886 میں انہوں نے لکھی ہے۔ 1897 میں یادگار غالب لکھی ہے۔ 1901 میں حیات جاوید لکھی ہے۔ 1874 میں مجالس النساء جو کہ ایک ناول ہے، یہ ناول مڈل کلاس کی طالبات کے لیے لکھا۔ مقدمہ شعر و شاعری بہت ہی مشہور کتاب 1893 میں۔ اس کے علاوہ مولود شریف، تریاق مسموم، سفرنامہ حکیم ناصر خسرو، طبقات الارض اور مولود شریف وغیرہ یہ حالی کی کتابیں ہیں۔ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کی افق شاعری پر طلوع ہوا۔ یہ رام بابو سکسینہ کا قول ہے کہ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کی افق شاعری پر طلوع ہوا۔
حالی نے کتنے مراثی لکھے ہیں؟ تو حالی نے ٹوٹل 5 مراثی لکھے ہیں، 5 شخصی مراثی ہیں۔ مرثیہ غالب 1869 میں غالب کی موت پر لکھا، امداد حسین مظہر کا مرثیہ لکھا، مرثیہ حکیم محمود خان ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ، اور نواب محسن الملک کا مرثیہ لکھا۔ کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی کچھ مشہور نظمیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نشاط امید، برکھا رت، رحم و انصاف، حب وطن، یہ چاروں نظمیں جو انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ مناجات بیوہ، مد و جزر اسلام، چپ کی داد، عقل اور نفس کی گفتگو، شکوہ ہند، مٹی کا دیا، قوم کی پاسداری وغیرہ۔ اب ایک مناجات بیوہ کے نظم کا ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اے سب سے اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، یہ مناجات بیوہ کا شعر ہے۔ اب یادگار غالب جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ بات کس نے کہی تھی کہ یادگار غالب کو غالب نے زندہ کر دیا، یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا۔ یہ ڈاکٹر عبدالحق نے کا یہ قول ہے کہ یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا۔ نشاط امید جو کہ انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پڑھی تھی، اس نظم میں 92 اشعار ہیں، نشاط امید میں 92 اشعار ہیں۔ مناجات بیوہ جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس میں یہ کب شائع ہوئی؟ تو یہ 1884 میں یہ لکھی گئی تھی۔ مناجات بیوہ یہ نظم 1884 میں لکھی گئی۔ برکھا رت یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور انجمن پنجاب کے پہلے مشاعرے میں مولانا الطاف انہوں نے حالی نے جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے یہ نظم پڑھی تھی برکھا رت۔ اس میں 145 اشعار ہیں، 145۔ اردو کا برنا شاہ مولانا الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم اسماعیل میرٹھی کے متعلق کچھ اہم بات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کا نام کیا تھا؟ تو اسماعیل میرٹھی کا نام محمد اسماعیل ہے، اور تخلص بھی اسماعیل ہے۔ اسماعیل میرٹھی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اسماعیل میرٹھی 12 نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے، اور اسماعیل میرٹھی کی 1917 میں میرٹھ میں ہی وفات ہوئی تھی۔ تو اسماعیل میرٹھی 1844 میں پیدا ہوئے، میرٹھ میں 1917 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ اسماعیل کی شریک حیات بی بی نعیم انسانیت تھیں۔ بچوں کا شاعر اسماعیل میرٹھی کو کہا جاتا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی نظم آثار سلف جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، مسمن کی حیت میں ہے۔ اسماعیل کو خان صاحب خطاب دیا گیا تھا۔ اسماعیل کی کچھ مشہور نظمیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خدا کی صنعت، آثار سلف، برسات، قوس قزح، گرمی کا موسم، چڑیا کے بچے، کچھوا اور خرگوش، صبح کی امید، نصیحت، ہماری گائے، سچ کہو وغیرہ، یہ سب اسماعیل میرٹھی کی نظمیں ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کا کلام کب شائع ہوا؟ تو اسماعیل میرٹھی کا کلام 1880 میں ریزۂ جواہر کے نام سے شائع ہوا تھا۔ ایک چیز آپ خیال رکھیں کہ ریزۂ جواہر کے نام سے اسماعیل میرٹھی کا کلام شائع ہوا ہے، اور خریطۂ جواہر اگر آ جائے تو آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ خریطۂ جواہر کے نام سے مرزا مظہر جانے جانا کا کلام شائع ہوا ہے، خریطۂ جواہر کے نام سے مرزا مظہر جانے جانا کا، اور ریزۂ جواہر کے نام سے اسماعیل میرٹھی کا۔ اسماعیل کا ایک شعر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ بتانا ہے کس نظم کا شعر ہے۔ تو ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ تو یہ نظم کا یہ جو شعر ہے، یہ خدا کی صنعت کا یہ شعر ہے۔ اسماعیل نے کس نظم میں قدیم شاعری کی بناوٹی انداز کا مضحکہ اڑایا ہے؟ تو اسماعیل میرٹھی نے اپنی نظم جریدہ عبرت میں قدیم شاعری کی بناوٹی انداز کا مضحکہ اڑایا ہے، جریدہ عبرت۔ اسماعیل میرٹھی کے والد کا نام پیر بخش تھا۔ اسماعیل میرٹھی نے 88 غزلیں لکھی ہیں اور 19 قصائد لکھے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے 88 غزلیں اور 19 قصائد لکھے ہیں، اور انگریزی نظموں کا اردو میں ترجمہ سب سے پہلے اسماعیل نے کیا تھا۔ انگریزی نظموں کا اردو ترجمہ سب سے پہلے اسماعیل نے کیا تھا۔ اب میں اکبر الہ آبادی سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ سید اکبر حسین رضوی، یہ اکبر الہ آبادی کا اصل نام ہے۔ اکبر الہ آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اکبر الہ آبادی 16 نومبر 1846 میں یہ پیدا ہوئے ہیں الہ آباد میں، اور اکبر کی وفات بھی الہ آباد میں ہوئی ہے
1921 میں, 1846 میں پیدا ہوئے ہیں. 1844 میں پیدا ہوئے تھے اسماعیل میرٹھی, 1917 میں ان کا انتقال ہوا تھا. 2 سال بعد یہ پیدا ہوا 1846 میں, 1921 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اکبر کے والد کا نام تفضل حسین تھا. اکبر کو خان بہادر کا خطاب کب ملا؟ تو اکبر کو خان بہادر کا خطاب 1898 میں ملا تھا. اکبر کا لقب کیا تھا؟ تو اکبر کو لسان العصر کہا جاتا تھا. لسان مس ہوتا ہے زبان, عصر مس ہوتا ہے زمانہ. قرآن کریم کی ایک سورہ بھی ہے, سورہ عصر. والعصر ان الانسان لفی خسر, کی قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, گھاٹے میں ہے. تو لسان العصر یعنی لسان مس ہوتا ہے زبان اور عصر مس ہوتا ہے زمانہ. تو اکبر کا لقب کیا تھا؟ لسان العصر تھا. حالی, ماضی, اکبر حال اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں. یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے کہ حالی, ماضی, اکبر حال اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں. اکبر کے خطوط کے مجموعہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مکتوبات اکبر ان کا پہلا خطوط کا مجموعہ ہے. خطوط مشاہیر, اس میں 3 ادیبوں کے خطوط شامل کیے گئے ہیں, اکبر الہ آبادی, شبلی نعمانی اور محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر, علامہ شبلی نعمانی اور سید اکبر حسین رضوی اکبر الہ آبادی, یہ 3 لوگوں کے اس میں شامل ہیں. خطوط مشاہیر, اس کو آپ نوٹ کر لیں اور ذہن میں رکھ لیں کہ خطوط مشاہیر میں محمد علی خان جوہر, سید اکبر حسین رضوی اکبر الہ آبادی اور علامہ شبلی نعمانی, ان 3 لوگوں کے خطوط شامل ہیں. اور رکاعت اکبر کے نام سے بھی ان کا ایک مجموعہ ہے خطوط کا. ہماری باتیں ہی باتیں تھی, سر سید کام کرتا تھا. یہ اکبر الہ آبادی کا قول ہے. جب سر سید کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی. وہ سر سید کی تحریک کے مخالف تھے, ان کی کھل کر مخالفت کرتے تو بڑی سخت مخالفت کرتے تھے. لیکن جب سر سید کا انتقال ہوا تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہماری باتیں ہی باتیں تھی, سر سید کام کرتا تھا. اکبر کے متعلق یہ قول بتانا ہے کس کا ہے کہ جو فقرے ان کے زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں. جو فقرے ان کے زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں. یہ مہدی افادی کا قول ہے اکبر الہ آبادی کے متعلق. رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں. اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں. یہ رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے. اکبر کی کچھ مشہور نظمیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ برق کلیسا, فرزی لطیفہ, جلوہ دربار دہلی, تعلیم نسواں, نظم قومی, مدرسہ علی گڑھ, گاندھی نامہ, کرزن سبھا, مستقبل, ایک بوڑھا نحیف وغیرہ یہ تمام اکبر الہ آبادی کی نظمیں ہیں. اکبر نے کس عمر سے شاعری شروع کی تھی؟ تو اکبر الہ آبادی نے 11 برس کی عمر سے ہی شاعری شروع کر دی تھی اور ابتدا غزل سے کی تھی. خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر, اکبر کی کس نظم کا یہ مصرع ہے؟ تو خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر یہ فرزی لطیفہ کا یہ مصرع ہے. خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر. فرزی لطیفہ کس حیت میں ہے؟ تو فرزی لطیفہ جو ہے یہ قطع کی حیت میں ہے. اکبر کا مشہور شعر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اکبر کے شاعری کے استاد کون تھے؟ تو اکبر کے شاعری کے استاد غلام حسین وحید الہ آبادی تھے. غلام حسین وحید الہ آبادی. میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو, ہنس کے بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. یہ کس نظم کا یہ شعر ہے؟ تو یہ برق کلیسا کا یہ شعر ہے کہ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو, ہنس کے بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. اکبر کے تنقیدی مضامین کا کیا نام ہے؟ تو اکبر کے تنقیدی مضامین کا نام ہے داغ اور ہیرا. اکبر کے تنقیدی مضامین کا نام کیا ہے؟ داغ اور ہیرا. یہ اکبر کے تنقیدی مضامین ہیں. اکبر کی کلیات کل 4 حصوں میں ہے. اکبر کی کلیات کتنے حصوں میں مشتمل ہے؟ تو اکبر کی کلیات ٹوٹل 4 حصوں میں مشتمل ہے. اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے. اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے. یہ آل احمد سرور کا یہ قول ہے. اکبر کو اپنا استاد معنوی کس نے کہا ہے؟ تو علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کو اپنا استاد معنوی کہا ہے. رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے کہ وہ اکبر شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈری پر ترجیح دیتے ہیں. وہ شوہر پرست بیوی کو پبلک پرست لیڈری پر ترجیح دیتے ہیں.
اردو ادب میں طنز و ظرافت کا سلیقہ و صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ اردو ادب میں طنز و ظرافت کا سلیقہ و صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے؟ کہ رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے۔ جلوہ دربار دہلی کو کس نے انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے؟ تو جلوہ دربار دہلی جو کہ ان کی نظم ہے، اس کو حامد اکبر الہ آبادی کی نظم ہے، حامد کشمیری نے اسے انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے۔ اب ہم آخر میں اس کے بعد جو باقی بچیں گے شعرا ان کا بعد میں ہم کریں گے، چک بست کو ہم کر لیتے ہیں۔ تو چک بست سے متعلق کچھ اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پنڈت برج نارائن چک بست کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو پنڈت برج نارائن چک بست 1882 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ فیض آباد میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں، آتش ہیں، ناسخ ہیں اور میر انیس بھی فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں، اور چک بست، یہ چار لوگ جو ہیں فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، یہ چار ذہن میں میرے نام آ رہے ہیں، آتش، ناسخ، چک بست، انیس، یہ تمام لوگ فیض آباد میں ہوئے ہیں۔ چک بست کی کب اور کہاں وفات ہوئی؟ تو چک بست 1926 میں 12 فروری 1926 کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے سے چک بست کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1882 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1882 میں پیدا ہوئے ہیں، 1926 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے رائے بریلی کے اسٹیشن پر۔ چک بست کے والد کا نام پنڈت ادت نارائن چک بست تھا، جو یقین تخلص رکھتے تھے۔ چک بست نے 9 برس کی عمر سے شاعری شروع کر دی تھی اور ابتدا غزل سے کی تھی۔ چک بست کی پہلی نظم حب قومی ہے، جو 1894 میں کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں سنائی تھی انہوں نے۔ چک بست کی پہلی نظم کو سنیے، حب قومی ہے، کب؟ 1894 میں، 1882 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، 1894 میں یعنی 12 سال کی عمر نے انہوں نے پہلی نظم لکھی ہے حب قومی، جو کہ کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں انہوں نے سنائی۔ 1926 میں فالج کے حملے سے رائے بریلی اسٹیشن پر ان کا انتقال ہو گیا۔ چک بست کی شاعری کے استاد کون تھے؟ تو چک بست کی شاعری کے استاد مرحمت الدولہ حکیم اور فضل الدولہ فضل تھے۔ مرحمت الدولہ حکیم اور فضل الدولہ فضل تھے۔ چک بست نے ماہنامہ صبح امید کب جاری کیا؟ تو 1918 میں چک بست نے ماہنامہ صبح امید جاری کیا۔ صبح امید کس نے یہ رسالہ جاری کیا تھا، ماہنامہ جاری کیا تھا؟ تو یہ چک بست نے جاری کیا تھا۔ چک بست نے اپنا مجموعہ کلام کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ تو پنڈت برج نارائن چک بست نے اپنا مجموعہ کلام بشن نارائن کی طرف منسوب کیا ہے۔ نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے کہ یہ پنڈت برج نارائن چک بست سے متعلق کہ اگر ان کی نظم کو انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ چک بست سے متعلق یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے کہ اگر ان کی نظم کو انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ اب کہ یہ نظم ہے رامائن کا ایک سین، جو کہ چک بست کی ہے، یہ کس حیت میں ہے؟ تو نظم رامائن کا ایک سین مسدس کی حیت میں ہے، اور خاک ہند بھی جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے یہ بھی مسدس کی حیت میں ہے۔ تو نظم رامائن کا ایک سین مسدس کی حیت میں ہے۔ چک بست کے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ تو چک بست کے مجموعہ کلام کا نام صبح وطن ہے، جس میں چک بست کا سارا کلام اسی کلام میں شامل ہے، چک بست کا سارا کلام اس میں شامل ہے۔ اور یہ صبح وطن جو ہے 5 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں نظمیں، غزلیں، قطعات، رباعیات اور شخصی مراثی موجود ہیں۔ تو چک بست کے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ صبح وطن، جو کہ 5 حصوں میں ہے اور اسی میں ان کا تمام کلام شامل ہے۔ چک بست کی کچھ مشہور نظمیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رامائن کا ایک سین، خاک ہند، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ حب وطن، حب قومی جو کہ ان کی پہلی نظم ہے۔ درد دل، کرشن کنہیا، نالائے درد، نالائے یاس، فریاد قوم، آوارہ قوم، ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہوم رول ہوگا، ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہم رول ہوگا، یہ چک بست کی یہ نظم ہے۔ گائے، قومی مسدس، برق اصلاح، پھول مالا وغیرہ یہ تمام چک بست کی نظمیں ہیں۔ معشر لکھنوی نے ان کے ہی مصرے سے کہ موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا سے چک بست کی تاریخ وفات نکالی۔ تو چک بست کی تاریخ وفات کس نے نکالی ہے؟ معشر لکھنوی نے نکالی ہے۔ اور کس مصرے سے نکالی ہے؟ یہ پنڈت برج نارائن چک بست کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، اسی سے انہوں نے پنڈت برج نارائن چک بست کی تاریخ وفات نکالی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے
اردو نظم سے متعلق جو ممکنہ سوالات تھے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. جلدی ہی جو باقی بچے ہوئے شعراء ہیں ان سے متعلق بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے جو دوست ہیں اردو ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں یہ ویڈیو شیئر بھی کریں.